الحمدللہ ہیں، F-17 ہیں، F-16 ہیں، اور اب ہم 5th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلے 8 سے 10 سال کے اندر اندر آپ کو وہ بھی خوشخبری ملے گی، اور وہ بھی آپ کا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہوگا۔ اس پہ بھی آپ کو ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو سفر ہم نے F-17 سے شروع کیا، اب یہ سفر ہمیں آگے سے آگے لیتا جائے گا، اور آج ہم کسی اور کو ساتھ نہیں ملا رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے دماغ سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا ہم نے کر دی اور اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی، اور عزم اس پروجیکٹ کا نام ہے جو ہم نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ جو ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی، ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ جاری ہے، تاکہ 5th جنریشن جو کہ الٹیمیٹ ہے اس کے لیے ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جو ہم نے کامیابی F-17 میں حاصل کی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمیں اسی طرح کی کامیابی اس میں بھی حاصل اللہ ہمیں عطا کرے۔ پاکستان کو فائدہ، چائنا تو ہمارے ساتھ ہے، کل کو اگر ہم چائنا کا یہ جہاز لینا بھی چاہیں تو وہ ہماری مدد کریں گے، اور اس میں اگر ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تو اس کے لیے بھی وہ ہماری مدد کے لیے میدان میں آتے۔ وہ تو ہم نے یہ اب کوشش کی ہے کہ یہ کام ہم خود کریں گے، تاکہ جو ہم نے اعتماد حاصل کیا ہے F-17 سے، اب ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے انجینئرز جو ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جی اب ہم کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتے، یہ سارے کا سارا کام اب ہم خود کریں گے، اور کیوں نہ کریں۔ اب چونکہ ہم نے ابتدا جو کر دی اس میدان میں، تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آگے جو چل رہے ہیں وہ ہم خود چلیں گے، اور اس سے مزید آپ کے اندر اعتماد کی فضا پیدا ہو۔ اس کی مین جو ڈفرینسیشن ہے وہ ہے اسٹیلتھ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈار پہ جہاز نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ جیسے F-16 جب آیا تھا تو وہ فلائی بائی وائر تھا، پہلے ہم نارمل کنٹرولز اور یہ پل راڈز اور میکینیکل چیزیں ساری کی ساری شامل تھیں۔ اب یہ سارے کا سارا کام جو جب F-16 آیا تو یہ فلائی بائی وائر سے مراد یہ سگنلز اور پریشرز کے ذریعے ہوتا تھا، چیزیں موو نہیں کرتی تھیں، یعنی میرے ہاتھ سے جو پریشر جنریٹ میں کر رہا ہوں اس سے جہاز کے کنٹرولز موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فزیکلی جہاز موو کی کنٹرولز اور اس کے سرفیسز جو ہم لگاتے ہیں جہاز پہ، اس طرح وہ چیزوں کو موو کرنے سے موو نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا جمپ تھا، اس لیے اس کو ہم کہتے تھے فلائی بائی وائر۔ ایک ٹیکنالوجیکل جمپ تھا جہاز میں۔ اس میں بھی اس طرح کے جو ٹیکنالوجیکل جمپ ہے اسٹیلتھ، اور اس کے ساتھ پھر اور بڑی ساری جہاز کی کیپیسٹی، جہاز کی جو اوور آل افیکٹونیس جس کو آپ کہتے ہیں، ان میں یہ بہت بڑا جمپ ہے، اسی لیے ہم اس کو 5th جنریشن کہتے ہیں۔ تو اس لیے 5th جنریشن ایک F-16 کی طرح جیسے 3rd سے 4th جنریشن میں ایک جمپ لگا تھا، اسی طرح 4th سے 5th جنریشن میں یہ جمپ ہے، اور اس کی جتنی کوالٹیز ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے سب سے پہلے بنایا JSF جوائنٹ اسٹرائک فائٹر، اور اب ان کو میچ کرنے کے لیے ان کوالٹیز کو، جب تک آپ اس لیول پہ نہیں ہوں گے آپ خود کو 5th جنریشن نہیں کہہ سکتے۔ مگر وہاں تو RSS جیسے غنڈے اور بدماش جو ہیں وہ فوج کے نام پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی کام انہوں نے ایسٹ پاکستان میں بھی کیا تھا۔ مکتی بہانی کا نام ایسے یہ پیدا کی گئی تھی، پاکستانی فوج کی وردی ان کو پہنا دی گئی تاکہ پاکستان کا نام بدنام کیا جائے لوگوں کے دلوں میں کہ دیکھو پاکستان کی فوج ہے اور یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا کرتی ہے۔ اور وہاں جو لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اس کے اندر یعنی بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اس لیے جو ظلم انہوں نے وہاں کیے اور نام پاکستان کا بدنام کیا گیا کہ پاکستان کی فوج ہے جو یہ کر رہی ہے۔ تو یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، یہ بنیا مینٹیلٹی ہے جس کے اندر وہی بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، یعنی یہ چھرا گھومتے ہیں پیچھے سے، فیس ٹو فیس یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو اس لیے یہ وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں چپکے سے آپ پر وار کر دیا جائے۔ اور پاکستان یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر ہے یہ تو عرصے سے فیس کر رہا ہے، یہ بھارت ہے اس کے اندر جو آگے یہ کام کروا رہا ہے۔ کلبھوشن کو جو ہم نے پکڑا اس نے تو خود کنفیس کیا ہے، اور اس بار وہ فضل الرحمان صاحب کا استعمال کر اور رہے ہیں۔ یہ کام جو ہے فضل الرحمان سے کروایا جا رہا ہے کہ ان کو خوب جو ہے وہ سارے وسائل بھی مہیا کرو، اور جس کی ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ اجیت دوول جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی CPEC نہیں ہونے دیں گے خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے۔ ادھر تو ان کا چارہ نہیں چل رہا کیونکہ اس کے لیے آرمی نے اس کی رکھوالی کر رکھی ہے، اور ایک ڈویژن سیکیورٹی فورس ریز کی گئی ہے خاص کر CPEC کے لیے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب بھی کبھی ہم نے گوادر میں کام شروع کیا
تو انہوں نے کوئی ایسا حادثہ کروا دیا جس کی وجہ سے چینی جو ہیں وہ چلے جاتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا۔ اس کی مین جو ڈفرینسیشن ہے وہ ہے اسٹیلتھ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈار پہ جہاز نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ جیسے F-16 جب آیا تھا تو وہ فلائی بائی وائر تھا، پہلے ہم نارمل کنٹرولز اور یہ پل راڈز اور میکینیکل چیزیں ساری کی ساری شامل تھیں۔ اب یہ سارے کا سارا کام جو جب F-16 آیا تو یہ فلائی بائی وائر سے مراد یہ سگنلز اور پریشرز کے ذریعے ہوتا تھا، چیزیں موو نہیں کرتی تھی، یعنی میرے ہاتھ سے جو پریشر جنریٹ میں کر رہا ہوں اس سے جہاز کے کنٹرولز موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فزیکلی جہاز موو کی کنٹرولز اور اس کے سرفیسز جو ہم لگاتے ہیں جہاز پہ، اس طرح وہ چیزوں کو موو کرنے سے موو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا جمپ تھا، اس لیے اس کو ہم کہتے تھے فلائی بائی وائر۔ ایک ٹیکنالوجیکل جمپ تھا جہاز میں۔ اس میں بھی اس طرح کے جو ٹیکنالوجیکل جمپ ہے اسٹیلتھ، اور اس کے ساتھ پھر اور بڑی ساری جہاز کی کیپیسٹی، جہاز کی جو اوور آل افیکٹونیس جس کو آپ کہتے ہیں، ان میں یہ بہت بڑا جمپ ہے۔ اسی لیے ہم اس کو 5th جنریشن کہتے ہیں۔ تو اس لیے 5th جنریشن ایک F-16 کی طرح جیسے 3rd سے 4th جنریشن میں ایک جمپ لگا تھا، اسی طرح 4th سے 5th جنریشن میں یہ جمپ ہے، اور اس کی جتنی کوالٹیز ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے سب سے پہلے بنایا JSF جوائنٹ اسٹرائک فائٹر، اور اب ان کو میچ کرنے کے لیے ان کوالٹیز کو جب تک آپ اس لیول پہ نہیں ہوں گے آپ خود کو 5th جنریشن نہیں کہہ سکتے۔ مگر وہاں تو RSS جیسے غنڈے اور بدماش جو ہیں وہ فوج کے نام پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی کام انہوں نے ایسٹ پاکستان میں بھی کیا تھا۔ مفتی بہانی کا نام ایسے یہ پیدا کی گئی تھی، پاکستانی فوج کی وردی ان کو پہنا دی گئی تاکہ پاکستان کا نام بدنام کیا جائے لوگوں کے دلوں میں کہ دیکھو پاکستان کی فوج ہے اور یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا کرتی ہے۔ اور وہاں جو لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اس کے اندر یعنی بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، تو اس لیے جو ظلم انہوں نے وہاں کیے اور نام پاکستان کا بدنام کیا گیا کہ پاکستان کی فوج ہے جو یہ کر رہی ہے، تو یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ یہ بنیا مینٹیلٹی ہے جس کے اندر وہی بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، یعنی یہ چھرا گھومتے ہیں پیچھے سے، فیس ٹو فیس یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں چپکے سے آپ پر وار کر دیا جائے، اور پاکستان یہ جو ہائیبریڈ وارفیئر ہے یہ تو عرصے سے فیس کر رہا ہے۔ یہ بھارت ہے اس کے اندر جو آگے یہ کام کروا رہا ہے۔ کلبھوشن کو جو ہم نے پکڑا اس نے تو خود کنفیس کیا ہے، اور اس بار وہ فضل الرحمان صاحب کا استعمال کر اور رہے ہیں۔ یہ کام جو ہے فضل الرحمان سے کروایا جا رہا ہے کہ ان کو خوب جو ہے وہ سارے وسائل بھی مہیا کرو، اور جس کی ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ اجیت دوول جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سی پیک نہیں ہونے دیں گے خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے۔ ادھر تو ان کا چارہ نہیں چل رہا کیونکہ اس کے لیے آرمی نے اس کی رکھوالی کر رکھی ہے، اور ایک ڈویژن سیکیورٹی فورس ریز کی گئی ہے خاص کر سی پیک کے لیے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب بھی کبھی ہم نے گوادر میں کام شروع کیا تو انہوں نے کوئی ایسا حادثہ کروا دیا جس کی وجہ سے چینی جو ہیں وہ چلے جاتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا۔